بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اجتماعی قربانی کے حوالہ سے چند گزارشات سامعین کے سامنے کرنی ہیں۔ قربانی ایک اہم فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا اور وہ تمامی لوازمات پورے کرنا جن کا شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے، یہ ضروری اور لازم ہے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اتنا اہم فریضہ جس کی ادائیگی کے لیے ہمیں اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خطیر رقم کو خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ہم اس فریضے سے سبق دوش نہ ہو سکیں تو یہ دنیا آخرت کی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ جن احباب نے اجتماعی قربانی کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی تمام کی نیت تقرب اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی قربت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کی نیت کے اندر فطور ہو اور وہ بقیہ لوگوں کے ساتھ اس لیے شامل ہو گیا کہ میں بھی گوشت حاصل کر لوں گا، اگر فقط گوشت کے حصول کی اس کی نیت ہے، قربانی کی نیت اس نے نہیں کی ہے، تو پھر اس بندے کی قربانی تو نہیں ہونی جس نے قربانی کی نیت ہی نہیں کی، لیکن اس کی نیت نہ کرنے کا وبال بقیہ لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا کہ وہ بقیہ جو 6 افراد اس قربانی کے جانور میں شریک ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے جانور میں جب لوگ شرکت کریں تو سب کو سب سے پہلے اپنی نیت کی درستگی کا خیال رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی نیت میں فطور ہوا تو اس ایک بندے کی وجہ سے بقیہ لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور نیت سے مراد کیا ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، یعنی قربانی کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بس لوگ قربانی کر رہے ہیں، مجھے بھی سستے داموں اس میں شرکت مل رہی ہے لہٰذا میں بھی شریک ہو جاؤں تو مجھے بھی گوشت اپنے حصے کا مل جائے گا اور میں گوشت کھا لوں گا۔ یہ گوشت کے حصول کی فقط نیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے باطل مسالک، باطل فرقے پائے جاتے ہیں۔ کچھ مسالک، کچھ فرقے وہ ہیں کہ جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر قربانی کے جانور میں متعدد اشخاص شریک ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی بندہ ایسا شریک ہے کہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کی شرکت کی وجہ سے بقیہ لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ میں بات کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں کہ اہل السنہ و جماعہ کے جو عقیدہ اہل سنت پر کاربند ہیں، اگر وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں جس کا تعلق اہل السنہ کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر صرف تعلق ہی نہیں ہے، وہ کسی بھی بد عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے کہ وہ فتاوی اس پر صادق آتے ہیں جو کسی بھی کفری عقیدہ رکھنے والے شخص کے بارے میں علماء صادر فرما چکے ہیں، اگر وہ اس کفریہ فتاوی جات کی زد میں آ رہا ہے، اس کا عقیدہ اتنا خراب اور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنا پر حد کفر میں داخل ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قربانی میں اگر شریک کر لیا گیا تو اس کی بد مذہبی کی وجہ سے صرف اس کی قربانی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ جو دیگر صحیح العقیدہ لوگ اس قربانی میں شریک ہیں ان سب کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، یہاں ہر شخص اپنے وجود میں اپنا ایک الگ مستقل مذہب رکھتا ہے، اس لیے اہل ایمان پر اپنی قربانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ اہل السنہ و جماعت پر لازم ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کی قربانی میں شریک کرنے والے تمام احباب اہل السنہ و جماعت کی عقیدے پر کاربند ہوں، پھر ان کو قربانی کے جانور میں شریک کیا جائے، ورنہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ کہ جو بڑے جانور ہیں جس طرح کے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یعنی وہ جانور جن میں 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں، ان میں یہ لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے کہ کسی فریق کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔
اگر خدا نخواستہ کسی فریق کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو پھر سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ 7 حصے پورے کیے جائیں، اس میں 7 سے کم لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی قربانی کے بڑے جانور کو ایک بندہ الگ اپنے لیے اکیلا بندہ بھی ذبح کر سکتا ہے، اور ایک سے زائد 2 3 7 سے کم جتنے لوگ بھی اس قربانی کے جانور میں شریک ہونا چاہیں وہ لوگ اس قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 سے زائد لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے لوگوں کو شریک کرنا چاہیں شریک کر سکتے ہیں، سب کی قربانی درست ہوگی۔ اور ساتھ ایک اہم مسئلہ اور بھی سماعت کر لیجئے کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی بندہ عقیقے کا حصہ شامل کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی قربت خداوندی کا ذریعہ ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی بھی اس سنت کے ضمن میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔